ہاں جی، السلام علیکم۔ لو جی، پبلک میسج ہے، وہ مجھے بتایا ہے ہماری لسنر ہیں مریم صاحبہ جاپان سے۔ انہوں نے کہا جی آپ ہر سنڈے کو گاڑیاں دھوتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ گاڑیاں دھونے کے اوپر جرمانہ لگ گیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ہماری گاڑی کتنی یہ صاف بالکل ہوئی پڑی ہے، تو یہ جناب کپڑے سے صاف کی گئی ہیں، دھونے پہ آپ پابندی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ یہ گاڑیاں دھونے پہ پابندی ہے۔ یہ تینوں گاڑیاں اس وقت آپ کو چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں نا، یہ ہاتھ سے ہی صاف کی گئی ہیں ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ ہاتھ سے ہی صاف ہوئی ہیں، تو گھر کے کام آپ بھی کیا کریں ٹھیک ہے۔ یہ ایلیفینٹیا ہے، دیکھیں ایلیفینٹیا کیسا ہے، اس کے پتے نا ہاتھی جیسے ہوتے ہیں، اس کو ایلیفینٹیا کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں گلاب کے پھول بھی ادھر ہمارے کھلے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں، اور دوسرے پھل بھی ہیں، اور یہ میں نے اس کے البتہ یہ میٹ وغیرہ دھوئے ہیں، یہ ہفتے میں ایک دفعہ دھو دیا کریں، جیسے کپڑے نہیں دھوتے مشین میں۔ اور یہ قالین بھی آپ گاڑی میں رکھوا لیں یا جہاں مرضی رکھوا لیں، لوگوں کے شوق ہوتے ہیں نا۔ یہ دیکھیں جی یہ پھول آپ دیکھیں، اور سر جی یہ میں نے تھوڑا سا لگایا تھا یہ سلاد، اوئے ہوئے ہوئے کیسا مزے کا سلاد ہے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے توڑ کے کھاتے ہیں جی، یہ تو بہت بڑا ہو گیا، اے کھاتے ہیں، یہ کھاتے ہیں ٹھیک ہے جی، دھو کے کھاتے ہیں۔ واہ جی واہ جی، اور یہ پرندے ہیں جی دیکھیں ہمارے، اور یہ چوزے ہیں، یہ کبوتر ہے۔ آج ایک یہ فاختہ جو ہے نا، ابھی پنجرے کے پاس آ گئی تھی، یہ فاختہ آپ کو ایک چھوٹی سی نظر آ رہی ہے نا، یہ والی بچہ ہے، کسی نے پار میں ہلے کاٹے ہوئے ہیں، یہ پھر میں نے اس کو اندر رکھ دیا۔ تو جی آپ نے یہ دیکھ لیا ہے سارا سین، باہر کا سین دیکھ لیا ہے، اب آئیں جی اندر کی سین۔ اچھا آج میں بتاؤں آپ کو گرمی زیادہ ہے جی، 36 سینٹی گریڈ تک گرمی پہنچ گئی ہے۔ اچھا جی خبریں یہ ہیں یار، یہ ہمارے نا بحرانی کیفیت ایسے ہوتی ہے، ویسے تو باہر کے ملکوں میں بھی ہو جاتی ہے۔ انڈے جو تھے امریکہ میں، وہ میں انڈوں کی بات نہیں کر رہا، میں مرغیوں کی کر رہا ہوں، لیکن انڈے جو تھے امریکہ میں سمجھو 50 سینٹ کا ایک درجن تھا نا، اب وہ $5 کا ایک درجن ہو گیا۔ کیوں کہ وہاں پہ برڈ فلو پھیلا ہے، انہوں نے ساری مرغیاں مار دی ہیں ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں مرغیوں کا گوشت بہت سستا ہو گیا ہوگا۔ اچھا جی ادھر مرغیوں کے گوشت کو پر لگ گئے ہیں، نہیں محاورہ ٹھیک نہیں ہے، مرغیوں کو پر لگ گئے ہیں، اڑ رہی ہیں جناب، گوشت تو پھر مرغیوں کا ہی ہوتا ہے نا۔ ویسے جس دن میں وہ مرغی سامنے ذبح کراؤں نا، یقین کریں میرا دل نہیں کرتا پھر کھانے کو، ایسے میرا دل کہتا ہے کہ یار اپنے مطلب کے لیے ہم اس کو کھا رہے ہیں، نہ کھاتے دال کھا لیتے، سبزی کھا لیتے، ایسے نرم دلی کی بات کر رہا ہوں، بعد میں ہم کھا لیتے ہیں، لیکن ویسے کہہ رہے ہیں کہ مرغی کے پر کو یا مرغی کو پر لگ گئے ہیں جی قیمت۔ لاہور میں آج کہہ رہے ہیں جی کٹھی $50 زیادہ بلکہ ہو گئی ہے، 750 تو $800 کلو، اور کوئٹہ میں بتا رہے تھے $900 کلو، اور کہیں بتا رہے تھے $1000 کلو۔ ہاں پھر تو بکرے دے نیڑے پہنچ گئی ہے سر جی، بکرے دے نیڑے پہنچ گئی ہے۔ تو پہلے پرانا زمانہ یاد کریں، جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے مرغی کا گوشت سب سے سستا ہوتا تھا ٹھیک ہے، تو نہ سب سے مہنگا ہوتا تھا پہلے، پھر بعد میں سستا ہو گیا، گائے کا بھی مہنگا ہو گیا، بکرے کا بھی، مرغی کا سستا، ہون پھر مرغی جڑا نا انہیں مرغی نے پار کٹے رہے تھے، اڈن لگ گئی اڈن لگ گئی ہے جی۔ اگلی خبر جی چلیں، کوئی لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ تسی خبر نو چتھ بھی لیندے ہو، میں کہا یار ایک اچھے طریقے سے خبر بتانا ہوتا ہے، ویسے تو ہم وکیل ہیں، ہمیں ایک ٹاپک دیں کہ یہ پین جی ریڈ کیوں ہے، اس کے اوپر ہی میں 1 گھنٹہ لگا دوں گا۔ تو یہ ریڈ اس لیے ہے کہ جن کی آنکھوں میں ذرا کمی ہے وہ دور سے دیکھ لے کہ میرا ریڈ پین پہ ہے پھر جناب اس کی اٹریکشن ہے، پھر فلانا ہے، اس کے اوپر ہی ہم 1 گھنٹہ دلائل دے سکتے ہیں۔ اختر مینگل کو جی نظر بند کر دیا گیا، وہ جڑا کوئٹہ بیٹھا ہے نا انہوں نے کہا جی میں باہر نکلاں گا، انہوں نے کہا جی گرفتاری دیو، انہوں نے کہا نہیں گرفتاری میں نہیں دینی، اور میں
जनाब धरना आगे लेके जाना है और मैं जो है ना वो कोयटा की तरफ जाऊंगा। तो हुकूमत ने कह दिया कि जो ही आप धरने से उठेंगे ना, गिरफ्तारी नहीं, हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है जी, ठीक है। अगली खबर जी, मौलाना फजल रहमान साहब ने जनाब अली कड़ाकेदार खबरें दी हैं ने। मौलाना साहब आजकल ना, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे फितने को समझ नहीं ना आ रही कि मैं मुनीर के पाँव पकड़ूं या गर्दन पकड़ूं। फ़र्क है ना पाँव पकड़ने में और गर्दन पकड़ने में। मौलाना साहब को भी समझ नहीं आ रही। मौलाना साहब हुकूमत से बाहर हो ना तो वो माही बेआब की तरह तड़प रहे होते हैं। ये कह दिए, मौलाना साहब ने खुद भी एक दफ़ा कहा था, इसलिए जो मौलाना साहब के मानने वाले हैं वो गुस्से में ना आए। मौलाना साहब ने कहा जी कि कोई, अगरचे हमारी हुकूमत नहीं बनती, लेकिन हमारे ताउन से कोई हुकूमत चल ही नहीं सकती, हमारे ताउन के बगैर। मौलाना जी ये कहा था, इसलिए वो हर हुकूमत में रहे हैं। बेनज़ीर के भी बड़े वो करीबी साथी रहे हैं, नवाज शरीफ के भी, और अब वो फजल, ये पहली दफ़ा इस मानीमेंटल की तो जो हुकूमत 3.5 साल की थी ना, उसमें मौलाना साहब बाहर रहे हैं, बाकी वो अंदर ही रहे हैं। तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से भी उनके ताल्लुकात हैं, वो ताल्लुकात बना के रखते हैं। सिर्फ इमरान मनहूस ने ना मौलाना साहब को डीजल 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 कह के खुद ही उनके ताल्लुकात ख़राब कर लिए। मौलाना साहब किसी के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करते। तो अब मौलाना साहब को फर्स्ट टाइम समझ नहीं आ रही कि मैं हुकूमत का साथ दूं या अपोजिशन को। तो ताज़ा बयान पता है मौलाना साहब का क्या आया है कि जनाब मैं अब भी PDM का सरबराह हूँ। वो जो 16 महीने हुकूमत रही है, मैं कहते हैं PDM का सरबराह हूँ, लेकिन मैं अपोजिशन में बैठा हूँ। और भाई हुकूमत और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जाओ मौलाना साहब नू मनाओ, तो मौलाना साहब नू गवर्नर भी दियो, मौलाना साहब नू के बलूचिस्तान की हुकूमत भी दे दो। क्यों नहीं मान रहे आप इस बात को? कह कह के थक गया ते अक गया, बिल्कुल ठीक है ना जी। तो जो दोस्त होते हैं वो तो इशारे ही समझते हैं। वो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक शेर सुनाया था कि उल्फत इतनी बढ़ गई है मुनसिफ, अब तो वो हमारे इशारे भी समझते हैं। सिर खुरकन दा होर इश्तिहार है, गंज खुड़कन दा होर इश्तिहार। मैं ज़रा हैप्पी मूड में बैठा हूँ, आप ज़रा खुश हो जाएं। अच्छा जी, अगली खबर जी। मतीउल्लाह जान, आप जानते हैं ना मतीउल्लाह जान को, ये अगवा भी हुआ था और ये पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें करता था। तो आजकल उन्होंने जड़ा ना इमरान खान दे नाल मोहब्बत हो गई है, तो उसको ना सलीम बुखारी ने आईना दिखाया है कि मतीउल्लाह, अभी कल की बात है कि आप इमरान खान के पीछे पड़े रहते थे और PTI के पीछे पड़े रहते थे और PDM और हुकूमत का साथ देते थे। तो ऐ तो हुण की हो गया, ताज़ा खबर आई है मतीउल्लाह जान के बारे में। तो ये भी सर जी लोटों की किस्में होती हैं ना, बेपैंदे के लोटे, पैंदे वाले लोटे। ये बेपैंदे का लोटा है मतीउल्लाह जान। ऐसे ही वो खबरों में पीछे पड़ जाता है। एक दफ़ा वो काजी फायजी से के पीछे पड़ गया, मैं आखा ये हुण अंदर होएगा। भाई कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहता, आप क्यों उसके पीछे पड़ जाते हैं? और इमरान खान ने भी इसको मना किया था कि मतीउल्लाह तू मेरी जान छाड़ दे, मैं तेरा इंटरव्यू नहीं देना चाहता। तो सहाफ़ी का ये काम तो नहीं ना कि आप घर में घुस के तो उसका इंटरव्यू करें कि और सुना सलीमो तू कुत्ता कुत्ता गई हैं। ये तो नहीं है ना, गलत है ना, आप भी इसको गलत ही कहें। लो जी, अगली खबर सर जी, अफगानियों को पकड़ पकड़ के सर जी थोक दे हिसाब नाल पिंडी से अभी खबर आई है कि 400 बंदे पकड़े गए हैं। एबटाबाद से, पेशावर से, इस्लामाबाद से, लाहौर से, और जिथे जिथे तुहाडे कोल अफगानी है ना, वो हुकूमत नू दसो, वो DC नू दसो, असिस्टेंट कमिश्नर नू दसो, इन्हों दसो, क्योंकि इनको हमने अपने घर बाइज़्ज़त तरीके से पहुंचा रही है हुकूमत। तो हम उनके जो, अगर हम नहीं ना बताएंगे, मेरे घर में मसलन अफ़गानी मेहमान आया है तो मैं कहा नहीं जी मेहमान नवाजी ये वो ना, ये मेहमान नवाजी नहीं है। आप मेहमान नवाजी कानून के मुताबिक होती है, कानून से ऊपर कोई नहीं होता कि आप कहें कि मैं किसी को शराब पिला रहा हूँ ये मेहमान नवाजी है ना। गैर कानूनी काम आपने नहीं करना, गैर कानूनी काम नहीं करना, ठीक है। और फितना पार्टी
فتنہ پارٹی کے سر جی دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا۔ اب ہم آپ کو کیا بتائیں سر جی، دل ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا۔ آپ کو کوئی یاد آ رہا ہے تو بتا دیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک غزہ میں ایک نوجوان کی شہادت ہوئی ہے، اس نے آخری پیغام بھیجا ہے اپنی ماں کو، جذباتی پیغام ہے بڑا، اور اپنے ماں کو بھیجا ہے، حکومت کو بھیجا ہے کہ میں ان کو بچانے کے لیے نکلا ہوں، تو اب میں مر رہا ہوں، تو میں اللہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یا اللہ تو مجھے موت دینا، اس کو شہادت کا درجہ دے دے کہ میں شہید ہوں، یہ تم درجہ دے دو۔ اور ماں کو بھی کہا ہے کہ ماں ناراض نہ ہونا، میں ان کو بچانے کے لیے نکلا تھا۔ تو مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے علامہ اقبال کا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ کہ وہ شہید ہو جائے نا، آپ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، کٹ جائیں، مر جائیں، وہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے، ٹھیک ہے نا۔ تے بچنا کسی نے بھی نہیں، نہ سنی نے بچنا ہے، نہ سکی نے بچنا ہے، نہ وکیل نے بچنا ہے، نہ ڈاکٹر نے بچنا ہے، کسی نے نہیں بچنا، ہر کسی نے فوت ہونا ہے۔ تے جب آپ مریں تو آپ کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے، کسی کی زمین دکان مکان آپ کے قبضے میں نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔